أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. تمام سامعین کو جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کی حلقہ خواتین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خوش آمدید۔ آج کا جو یہ تربیتی اجتماع ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہے۔ یہاں یہ جان لیں اس کا عنوان ہے رحمت للعالمین۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی تھی یہ سورہ حدید کی 27 نمبر کی آیت ہے، جس کا مطلب ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر پے در پہ بھیجے ہم نے ان کے پیچھے اپنے رسول اور ان کے پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو اور دی ہم نے اسے انجیل اور ڈال دی ہم نے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے اس کی پیروی کی شفقت اور رحم دلی۔ یہاں پر جو ایک بات ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر تمام انبیاء کا ذکر نہ کرتے ہوئے صرف حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پے در پے رسول بھیجے اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو سفر ہے یا وہ جو درمیانی فاصلہ ہے وہ 600 سال کا ہے، یعنی وہ جو 600 سال ہے اس درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا۔ تو یہ ہو گیا کہ لوگوں نے انبیاء کی تمام تعلیمات اور کتابوں کو بھلا دیا، شرک ان میں عام ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دے کر بھیجا گیا، الکتاب جسے کہا جاتا ہے یعنی قرآن۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہمیں جو مطلب ہے اس آیت کا وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد سے لے کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو درمیانی گیپ ہے اس گیپ میں جو شرک اور ساری تعلیمات غلط سلط آ گئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا اور وہ رحمت للعالمین کہلائے۔ رحمت اور للعالمین یعنی تمام عالم کے لیے رحمت کہلائے۔ یہاں وہی ہے، اب رسول بھی آخری، نبی بھی آخری، اور انشاءاللہ ہمارے یہ جو جمع ہونے کا جو مقصد ہے سیرت سے متعلق، تو اس کی شروعات بھی ہم یہ بھی سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں پر روشنی ڈالنے والے ہیں۔ تو اس کا افتتاح ہم کرتے ہیں تذکیر بالقرآن سے، جس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ شہناز صادق صاحبہ کو، جو شہر پونا کی ناظمہ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी अज़ीज़ बहनों, प्यारी माँ, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैंने आपके सामने सूरतुल जुमा आयत नंबर 2 की तिलावत की हूँ। तर्जुमा यूँ है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वही है जिसने उम्मियों के अंदर एक रसूल ख़ुद उन्हीं में से भेजा जो उन्हें उसकी आयत पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाक करता है और उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है। हालांकि बिलाशुबा उससे पहले वह खुली गुमराही में पड़े हुए थे। सच फरमाया अल्लाह ताला ने। अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बिल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। इस बाबरकत महीने में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, जो सारी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, जिनके आने से सारी दुनिया में इस्लाम की रोशनी फैली और जहालत का अंधेरा दूर हुआ। यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का शर्फ बख्शा। सूरतुल जुमा आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का मकसद बयान किया। सूरतुल जुमा मदनी सूरत है। इसमें 2 रुकू और 11 आयात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा की नमाज में सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून पढ़ा करते थे। इस सूरह में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की तरफ इशारा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए खलील हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, वही है जिसने उम्मियों के अंदर ख़ुद उन्हीं में से एक रसूल भेजा। वही है, ये कौन? अल्लाह की ज़ात, जिसके लिए अल्लाह ताला ने आयत नंबर 1 में 4 सिफ़ात बयान की हैं कि वो अल्लाह कैसा है। वह अल मलिक बादशाह है, अल क़ुद्दूस पाकीज़ा है, अल अज़ीज़ ज़बरदस्त है, अल हकीम हिकमत वाला है, हकीम है। आयत नंबर 2 की तमहीद के तौर पर ये 4 सिफ़ात बयान किए गए कि वही है जिसने उम्मियों के अंदर ख़ुद उन्हीं में से एक रसूल भेजा। क्यों भेजा? इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी। ये दुआ कहाँ गुज़री? सूरतुल बकरा आयत नंबर 29 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ हमारे रब, इनमें से एक रसूल भेज जो इन्हीं में से हो, जो इन पर आपकी आयत पढ़े, इन्हें किताब व हिकमत सिखाए और इन्हें पाक करे। ये दुआ तकरीबन 2-2.5 हज़ार साल बाद कबूल हुई और अल्लाह ने उम्मी लोगों में नबी को भेजा जो ख़ुद भी उम्मी हैं। यहाँ उम्मी का लफ्ज़ यहूदी इस्तिलाह के तौर पर आया है और इसमें एक लतीफ़ तंज छुपा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जिनको यहूदी हिकारत के साथ उम्मी यानी अनपढ़ कहते और अपने मुकाबले में जलील समझते, बेवकूफ़ समझते, उन्हीं में अल्लाह गालिब व दाना ने एक रसूल उठाया। वो ख़ुद नहीं उठ खड़ा हुआ, बल्कि उसका उठाने वाला वो है जो कायनात का बादशाह है, ज़बरदस्त और हकीम है, जिससे क़ुव्वत से लड़कर ये लोग अपना ही कुछ बिगाड़ेंगे, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो मालूम होता है कुरान मजीद में उम्मी का लफ्ज़ बहुत मुक़ामत पर आया है और सब जगह इसके मायने एक नहीं हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ मौक़े पर वह मुख्तलिफ़ मायनों में इस्तेमाल हुआ है। कहीं वह अहले किताब के मुकाबले में उन लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ जिनके पास कोई आसमानी किताब नहीं है। मिसाल के तौर पर सूरह आल इमरान आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अहले किताब और उम्मियों से पूछो, क्या तुमने इस्लाम कबूल किया? यहाँ उम्मियों से मुराद मुशरिकीन अरब है। उसी तरह सूरह बकरा आयत नंबर 78 में फरमाया, इन यहूदियों में कुछ लोग उम्मी हैं, किताब का कोई इल्म नहीं रखते। किसी जगह ये लफ्ज़ ख़ास यहूदी इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल हुआ, जिससे मुराद दुनिया के तमाम गैर यहूदी हैं। यहूदियों ने अपने सिवा दूसरी कौमों के लिए इस लफ्ज़ को मखसूस कर दिया। वो समझते थे कि उनके सिवा बाकी तमाम अक़वाम नाशाइस्ता, बदमज़हब, नापाक और जलील हैं। इसी तरह सूरह आल इमरान आयत नंबर 75 में फ़रमाया कि उनके अंदर ये बददियानती पैदा होने का सबब यह है कि वो कहते हैं उम्मियों का माल मार खाने में हम पर कोई गिरफ्त नहीं।
یہی تیسری معنی ہیں جو اس آیت میں زیر بحث مراد لیے گئے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ امیوں میں بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ساری قوم امی، اور جو نبی بھیجا وہ بھی امی، اور ان کا وہ کیا کام کریں گے؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کا۔ یہ دین سب لوگوں کے لیے ہے، صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں۔ یہودیوں کا ماننا یہ تھا کہ اللہ کا آخری رسول بھی بنی اسرائیل میں آئے گا، جن کو کتاب کا علم دیا گیا تھا۔ اپنے آپ پر ان کو بہت ناز تھا کہ جتنے بھی نبی آئے بنی اسرائیل میں آئے، اور آخری نبی بھی انہی میں آئے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو امی تھے، ان سے اپنے دین کا کام لیا، اور انہی میں سے بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے۔ صحابہ زرقِ زمین تھے، فوراً ایمان لائے اور اس پر جم گئے پہاڑ کے مانند۔ کتنی تکلیفیں دی گئی مگر یہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہٹے۔ وہ کیا طاقت تھی جو ان کو مضبوطی سے جمائے رکھتی؟ وہ تھی ایمان کی قوت جو ان کے اندر جذب ہو چکی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات 4 مقامات پر بیان کی گئی ہیں، اور ہر جگہ ان کے بیان کی غرض مختلف ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں ان کا ذکر اہل عرب کو یہ بتانے کے لیے کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، جسے وہ اپنے لیے زحمت اور مصیبت سمجھ رہے تھے، در حقیقت ایک بڑی نعمت ہے، جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ دوسری مرتبہ سورہ بقرہ آیت نمبر 151 میں بیان کیا گیا کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر پہچانے اور اس نعمت سے پورا فیض حاصل کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ تیسری مرتبہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں منافقین اور کمزور ایمان والے لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے یہ بیان کیا کہ وہ کتنا بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اپنا رسول بھیج کر کیا ہے، اور یہ لوگ کتنے نادان ہیں کہ اس کی قدر نہیں کرتے۔ اب چوتھی مرتبہ اس سورہ میں دہرایا گیا، یعنی سورہ جمعہ میں اس کو دہرایا گیا، جسے مقصود یہودیوں کو یہ بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری آنکھوں کے سامنے جو کام کر رہے ہیں وہ سرہن ایک رسول کا کام ہے۔ وہ اللہ کی آیات سنا رہے ہیں جن کی زبان، مضامین، انداز بیان، ہر چیز اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ فی الواقع وہ اللہ ہی کی آیات ہیں۔ وہ لوگوں کی زندگیاں سنوار رہے ہیں، ان کے اخلاق اور عادات اور معاملات کو ہر طرح کی گندگیوں سے پاک کر رہے ہیں، اور ان کو اعلیٰ درجے کے اخلاقی فضائل سے آراستہ کر رہے ہیں۔ یہ وہی کام ہے جو اس سے پہلے تمام انبیاء کرتے رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آیات سنانے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت اپنے قول و عمل سے، اپنی زندگی کے نمونے سے لوگوں کو کتاب الہی کا منشا سمجھا رہے ہیں، اور ان کو حکمت اور دانائی کی تعلیم دے رہے ہیں جو انبیاء کے سوا آج تک کسی نے نہیں دی ہے۔ یہی سیرت اور کردار اور کام ہی تو انبیاء کا وہ نمایاں وصف ہے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ پھر ایک ایسی ہٹ دھرمی ہے یہودیوں کی کہ جس کا رسول برحق ہونا ان کے کارناموں سے علانیہ ثابت ہو رہا ہے، اس کو ماننے سے وہ لوگ صرف اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اسے یہودیوں کی قوم کے بجائے، بنی اسرائیل کی قوم کے بجائے اس قوم میں اٹھایا جسے وہ لوگ امی کہتے ہیں۔ یہ حضور کی رسالت کا ایک اور ثبوت ہے جو یہودیوں کے آنکھیں کھولنے کے لیے پیش کیا گیا۔ یہ لوگ صدیوں سے عرب کی سرزمین میں آباد تھے اور اہل عرب کی مذہبی، اخلاقی، معاشرتی اور تمدنی زندگی کے ہر گوشے سے واقف تھے۔ ان کی سابق حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے چند سال کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و رہنمائی میں اس قوم کی جیسی کایا پلٹ کی گئی ہے، اس کے تم عینی شاہد ہو۔ تمہارے سامنے وہ حالت بھی ہے جو اسلام لانے کے بعد ان کی ہو گئی۔ ان کے اندر کیسے چینج، کیسے نمایاں فرق آ گیا، اور وہ کتنا اپنے آپ کو انہوں نے بدل لیا۔ اور اسی قوم کے ان لوگوں کی حالت بھی تمہارے سامنے ہے جسے تم دیکھ رہے ہو، جنہوں نے اب اسلام قبول نہیں کیا۔ کہ یہ کھلا فرق جسے ایک اندھا بھی دیکھ سکتا ہے، تمہیں یقین دلانے کے لیے کافی نہیں کہ ایک نبی کے سوا یہ کارنامہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جس کام کو لے کر اٹھے وہ تھا اللہ کا پیغام، جس میں آپ نے سب سے پہلے اللہ کے آیات پڑھ کر سنائی، قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائی۔ یہ ہے تعلیم کا طریقہ، یہ تبلیغ کا طریقہ ہے، سب سے پہلے آیات پڑھ کر سنانا۔ اور قرآن مجید ایک معجزہ ہے، ایک مقناطیس کی طرح ہے، جس نے ان لوگوں کو جو قلب سلیم رکھتے تھے سب سے پہلے اپنی طرف کھینچا، پھر دھیرے دھیرے تمام وہ لوگ جن کے اندر حق کی تڑپ تھی وہ قرآن کی طرف آنے لگے۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور ایسی شیرینی اس میں رکھی گئی کہ جو سنتا قرآن اس کے کانوں کے ذریعے دل میں اتر جاتا۔ قرآن نے دلوں کو نرم کیا، دلوں کو نرم کرنے کے بعد پھر تزکیے کا کام کیا گیا۔ جب دل نرم ہوتے ہیں تو اللہ کا کلام اس کے دل میں اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ قرآن مجید کی تاثیر بتائی گئی کہ وہ دلوں کو نرم کرتا ہے، دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ تو قرآن کا صحیح انداز میں پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، قرأت کے ساتھ پڑھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، تبھی تو جا کر وہ دوسروں کے دلوں پر، لوگوں کے دلوں پر اثر کرے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام کیا کیا؟ تزکیے کا کام کیا۔ تزکیہ کیسے کیا؟ کیسے پاک کیا؟ سب سے پہلے نفس کا تزکیہ، یعنی دل کو پاک کیا، سوچ کو پاک کیا، یعنی عقیدے کا تزکیہ کیا، اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ادھر ادھر کی سوچ کو پاک کیا جو دلوں میں بسی ہوئی تھی۔ خود دیکھتے ہم کہ مکے میں خانہ کعبہ میں اللہ کے ساتھ 313 بت کھلے عام جن کی پرستش کی جاتی تھی۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کی تلوار سے غلط عقیدوں اور شرک کا خلاملہ کیا تاکہ اللہ سمجھ آنے لگے، اور الحمدللہ یہ جو دلوں کی پاکی تھی اس سے عقیدہ، غلط نظریات، شرک، یہ تمام چیزوں کو آپ نے ان کے دلوں سے کھرچ کر نکال دیا۔ اس کے ساتھ آنکھوں کا تزکیہ کیا، آنکھوں سے کوئی گندی چیز نہ دیکھے، کانوں کا تزکیہ کیا کہ کانوں سے کوئی بری چیز نہ سنے، اسی طرح باطنی صفائی کے ساتھ ساتھ ظاہری تزکیے پہ بھی آپ نے زور دیا۔ کہا کہ جیسے قلب کی صفائی، نفس کی پاکی ضروری ہے، ویسے ہی اوپری صفائی بھی ضروری ہے، جیسے جسم کو پاک و صاف رکھنا، گھر کو پاک و صاف رکھنا، یہ تمام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اس کے علاوہ تعلقات کو پاک کرنا، سوسائٹی کو کرپشن سے پاک کرنا، معاشرے کو غلط رسم و رواج سے پاک کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں تزکیے میں آتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب تزکیہ نفس کا کام ہوا تو صحابہ کی زندگی ایک لخت بدل گئی۔ پھر آپ نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو حکمت ملی اس کو سب کچھ مل گیا، الحمدللہ۔ اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ وہ بلا شبہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، بے شک سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مشرکین عرب میں تمام تر برائیاں موجود تھیں، خون خرابہ، قتل و غارت گری، چوری ڈاکے کرنا، شراب، جوا، ایسی کون سی خرابی نہ تھی جو ان میں موجود نہ تھی۔ اور اس پر ستم یہ کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، خانہ کعبہ کا براہنہ ہو کر طواف کرنا، یہ بد اخلاقی ان کے اندر حد درجے تک پائی جاتی تھی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کے سامنے قرآن کو پیش کیا، لوگوں کو تعلیم و تربیت قرآن کے ذریعے سے کی، تو یہی لوگ سب سے زیادہ با اخلاق ہو گئے، سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق ادا کرنے والے بن گئے، ایثار و قربانی کی جیتی جاگتی مثال بن گئے۔ ہر صحابہ ایسے ہو گئے جیسے پارس ہو، جس کو بھی چھوتے سونا کر دیتے، یعنی خود بھی ان کی صحبت میں آتا، جو بھی ان کی صحبت میں آتا وہ ایمان کی روشنی سے مالا مال ہو جاتا۔ اب یہی کام جو نبیوں کا ہے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے،
جو کہ آخری نبی تھے۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ کوئی وحی نازل ہونے والی ہے۔ اب اس مشن کو پورا کرنے کی ذمہ داری امت مسلمہ پر یعنی ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کریں، اور سب سے ضروری کام سیرت کے پیغام کو عام کرنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کے چلنے والا بنائے، ہم کو ایمان کی قوت عطا کرے، ہم کو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ ایک مرتبہ میں پھر سے ترجمہ دہرا دیتی ہوں۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ کھلے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر محترمہ شہناز صادق صاحبہ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ عنوانات اور ہم سنیں گے الگ الگ مختلف النوع قسم کے مقررین کے ذریعے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر یہ لوگ روشنی ڈالیں گی۔ اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ افروز سلطانہ صاحبہ کو، جو جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کی شعبہ خواتین کی معاون سیکریٹری ہیں، اور ان کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواتین پر احسانات۔ کہاں تک گنائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو؟ عورتوں کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی رحمت للعالمین بن کر آئے، ورنہ عربوں میں تو یہ جہالت تھی کہ کسی بیٹی کا گھر میں پیدا ہونا ان کے لیے بہت ندامت اور بہت غیر ضروری بات سمجھی جاتی تھی، وہ اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ایک مقام دیا، انہیں اپنے والدین کے ترکے میں شمار کیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم نسائہم۔ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اور تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہیں۔ عزیز سامعین کرام، دین اسلام عورتوں کے حقوق کا پاسبان ہے، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان حقوق کی وضاحت کی بلکہ عورتوں کا ایسا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ آج عورت اپنے آپ کو انسانیت کا ایک اٹوٹ حصہ محسوس کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین پر احسانات کا تذکرہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات کا ایک جائزہ لیں کہ اس دور میں عورت کا کیا مقام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کائنات کے حالات بہت مختلف تھے۔ جہالت کا دور ایک ظلم و ستم کا دور تھا، جہاں عورت کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی کا رویہ روا رکھا جاتا تھا۔ حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ شخص قوم سے چھپتا پھرتا، یہاں تک کہ اسے اس وقت تک چین نہ آتا جب تک اس اللہ کی نعمت کو زندہ ہی مٹی میں چھپا نہ لیتا۔ قرآن اس کی تصویر کچھ اس طرح کرتا ہے۔ سورہ نحل کی 8 اور 9 آیات میں جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کرونس چھا جاتی ہے،
اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کہ کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، مزید یہ کہ عورت کو ساز و سامان کی ایک چیز سمجھا گیا۔ جس طرح کوئی چیز بازار میں خریدی اور بیچی جاتی ہے، اسی طرح عورت کو بھی لوگوں نے بیچنا اور خریدنا شروع کر دیا۔ اس بگڑے ہوئے حالات کی ایک جھلک یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ عورت ایک خبیث جرثومہ ہے، اور بھول گئے یہ کہنے والے کہ وہ بھی کسی عورت ہی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عورت کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو بیٹا ہی اپنی چادر ماں کے سر پر ڈالتا اور اپنی بیوی بنا لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بہت ہی گھٹیا تصور ہے، کوئی عقل اس بات کو تسلیم کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو حرام قرار دیا۔ قرآن میں ارشاد ہوا کہ تمہارے لیے مومنوں یہ جائز نہیں کہ تم اس مقدس رشتے کو اس طرح پامال کرو۔ سامعین اکرام، یہ والدہ، یہ ماں کا مقدس رشتہ دنیا کو اگر کسی نے باور کروایا تو اسلام نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ مگر افسوس حالت یہ تھی کہ لوگ اپنی ماں کو بھی بیچ دیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حالات یہ تھے کہ لوگوں کے اندر غیرت نام کی چیز نہ تھی۔ شہرت، ریاکاری، گھمنڈ اور غرور انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ دور جاہلیت میں ایک ہی عورت کے ساتھ ساتھ 10 لوگ نکاح کر لیتے، اور اس کو بھی وہ نکاح ہی سمجھتے تھے۔ جب اولاد ہوتی تو خرا اندازی کی جاتی، جس کا نام خرا میں نکل آتا، کہتے یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نسب نامے کی یہ کیفیت جانور میں تو ہو سکتی ہے، مگر مسلمانوں کا نسب نامہ پاک و صاف ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کے لائق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ایک رویہ معاشرے کا یہ بھی تھا کہ لوگ بیٹھے بیٹھے یہ بات کہہ دیتے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو، میں اس کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، نہ تم مہر دو نہ میں مہر دیتا ہوں۔ آپ نے اشعار اور اس طرح کی شادی، جس کو بدلے کی شادی کہتے ہیں، ان کو حرام قرار دیا۔ اس میں چونکہ حقوق کا استحصال ہوتا ہے اور ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ایک کی بجائے دونوں گھر اجڑ جاتے ہیں، آپ سب نے اس کو حرام قرار دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کی حالت کہاں تک چلی گئی تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے کہ تم اپنی بیوی مجھے دے دو، میں اپنی بیوی تمہیں دے دیتا ہوں۔ اسلام نے کہا غیرت مند تو اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کی عزت کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ اس لیے اسلام نے تو یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں بغیر اجازت جھانکتا ہے تو پتھر مار کے اس کی آنکھ نکال دی جائے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مردوں نے 10 عورتوں سے شادی کی ہوئی تھی، ان کو بیوی بھی بنایا ہوا تھا۔ اسلام نے کہا 4 کی اجازت ہے، لیکن یہ بھی اس کو اجازت ہے جو عدل کر سکتا ہو، اور دوسرا وہ جس کے پاس عدل کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی طاقت ہے، تیسرا وہ جو سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے کرے، وہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے کا رویہ نہ پیش کرے، لیکن 4 سے زیادہ جائز نہیں۔ اسلام سے پہلے حلالہ بھی عام تھا۔ آپ سب نے فرمایا لعنت ہے اس انسان پر جو حلالہ کرتا ہے، اور اس انسان پر بھی لعنت ہے جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔ خود قدیم ہندوستان میں عورت کی جو حیثیت تھی وہ تاریخ ایک انتہائی سیاہ باب ہے۔ اسلام کے آ جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابعوث ہونے کے بعد، شریعت کی نزول کے بعد سے اس عورت کی عزت و تکریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عورت پر احسانات کے سلسلے شروع ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم کی ساری اولاد سردار ہے، آدمی اپنے اہل و عیال کا سردار ہے اور رائی ہے، اور عورت بھی سیدہ ہے، سردار ہے، رائی ہے اپنے خاوند کے گھر کی۔ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو مقام سے نوازا، خصوصاً وہ عورت جس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، ہر شخص جسے حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، اور کیسے کیسے لوگ تھے جنہوں نے ایک نہیں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ ملا کر 18 بچیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا، اور وہ بھول گئے تھے کہ ان کی ماں بھی کسی کی بیٹی ہی تھی۔ وہ بھول گئے تھے کہ دنیا میں آئے بھی تو اس عورت ہی کی وجہ سے۔
عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے جب عورت کو مقام دینا شروع کیا تو اسلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے ایسے احکامات نازل کیے کہ عورت کا وجود ایک قیمتی متاع سمجھا جانے لگا۔ انسانیت میں برابری کے بارے میں فرمان نازل کر کے سارے مردوں کی اکڑ اور گھمنڈ کو چکنا چور کر دیا۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور ہوئی کو جڑ سے کاٹ دیا کہ مرد محض مرد ہونے کی وجہ سے باعزت اور باعث شرف اور سربلند ہے، اور عورت محض عورت ہونے کی وجہ سے فروتر اور ذلیل ہے۔ اسلام کے نزدیک عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، نہ کوئی کمتر ہے نہ برتر۔ قرآن کا اعلان ہے کہ جو نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے دنیا میں اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسوں کو ضرور ان کے اچھے کاموں کا بدلہ عطا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صنف نازک پر جو احسانات کیے ہیں، ان کا احاطہ کرنا تو محال ہے۔ سب سے بڑا احسان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین پر ان کو زندہ رہنے کا حق عطا کر کے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کسی کو 2 یا 3 بیٹیاں ہو اور ان کی اچھی سے تعلیم و تربیت کرے اور ان کا نکاح کرے تو اللہ کے رسول نے اس شخص کو جنت کی بشارت دی ہے۔ عزیز بہنوں، جو پہلے لڑکیوں کا پیدا ہونا ہی باعث سمجھا جاتا تھا، اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے پیدائش پر والدین کو جنت کی بشارت دے دی۔ کہا کہ جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو ہے بہت اچھا سلوک کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، ان کا نکاح کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے جنت کی بشارت دے دی۔ عزیز سامع کرام، آپ سب نے بتایا کہ عورت ذلت نہیں رحمت ہے۔ کبھی عورت کو آبگینے سے تشبیہ دی تو کبھی عورت کو بیٹی کی حیثیت سے والدین کی آنکھوں کا تارا بتایا، کبھی فرمایا کہ بیٹیوں سے نفرت مت کرو، وہ تو غم خوار اور بڑی قیمتی ہوتی ہیں، کبھی فرمایا کہ میں بھی بیٹیوں کا باپ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جو ان لڑکیوں کے ذریعے کچھ آزمائش میں ڈالا گیا اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ عزیز سامع کرام، بیٹیاں کی وجہ سے اگر انسان آزمائش میں ڈالا گیا، ہم دیکھتے ہیں آزمائشیں بیٹیاں ہونے ساتھ الگ الگ طرح سے ہوتی ہیں۔ کبھی بیٹیوں کے رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے آزمائشیں آتی ہیں، کبھی اور کوئی دوسری آزمائشیں، کبھی خلا کے ذریعے، کبھی کوئی بیوہ بیٹی ہوتی اس کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگر اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہ آزمائش میں ڈالا گیا اور اس کے بعد میں اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ بیٹیاں اس والد کے لیے، والدین کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ عورت کو ماں کا وقار بخش کر اولاد کے لیے اس کے پیروں کے نیچے جنت بتلائی، ماں کی فرما برداری اور اطاعت پر جنت کی خوشخبری دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ماں باپ کے سامنے اپنی کندھے جھکا کر رکھو اور والدین کو اف تک مت کہو۔ اور عزیز بہنوں کہ عزیز سامع کرام، اگر ایک شخص نے پوچھا، اے لفظ سب سے زیادہ جو ہے میں خدمت کس کی کروں، کون حقدار ہے، تو اللہ نے فرمایا تیری ماں۔ اور دوسری بار پھر پوچھا کہ پھر اس کے بعد، تو کہا تیری ماں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پھر شخص نے سوال کیا کہ اس کے بعد، تو اللہ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ اس شخص نے پوچھا اس کے بعد کون، تو کہا تیرا والد۔ تو عزیز بہنوں، عزیز سامع کرام، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ماں کی خدمت نیچے جنت بتلائی اور ماں کی کو ایک عزت اور وقار عطا کیا۔ عورت اگر بہن ہے تو اس کے حقوق بھی اسی طرح کے بتلائے جیسے بیٹی کے ہیں۔ بھائیوں کی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی خبر گیری کی ہدایت کی۔ اور بیوی کے تعلق سے فرمایا کہ نیک بیوی دنیا کی بہترین متاع ہے۔ اس طرح عورت کو بیوی کا درجہ دے کر اس سے تعلقات قائم کرنے کا شرعی ضابطہ بنایا۔ شوہر کا رازدار، غم گسار اور رنج و غم کا ساتھی، خوشی و مسرت کا شریک، وہ ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی کرنے والا، عزت و حرمت کی حفاظت کرنے والا بنا کر
بدکاری اور فحاشی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ دور جہالت کے مقابلے میں عورت کو شوہر اور باپ کی جائیداد میں وارث قرار دے کر اس کے حقوق کی حفاظت کی اور قیامت تک کے لیے عورت کے مقام و مرتبے کی گارنٹی دے دی۔ عزیز سامعین کرام، غرض اسلام میں عورت بحیثیت عورت بھی قابل احترام، عورت ماں کی حیثیت سے بھی قابل تکریم، بہن و بیٹی کی حیثیت سے بھی قابل تکریم اور عورت بیوی کی حیثیت سے بھی قابل تکریم۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان حقوق و احسانات کو جانیں اور مانیں اور دنیا کو اس سے آگاہ کریں، تاکہ اسلام سے متعلق جو غلط فہمیاں آج عام ہو گئی ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے اور دین اسلام کے پھیلنے میں جو رکاوٹیں آئے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ خواتین کے حقوق کی پاسداری اور معاشرے میں عزت و وقار کا مقام صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل سے ممکن ہے۔ آپ ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی جانشین ہیں۔ عزیز اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر محترمہ افروز سلطانہ صاحبہ۔ اب ہمارا اگلا عنوان ہے، اگلی مقررہ ہے محترمہ ڈاکٹر فریدہ اختر صاحبہ، جو ممبئی میٹرو کی معاون ناظمہ ہیں، اور ان کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن و سلامتی کے پیغمبر۔ واقعی اسلام جیسے جیسے آیا اور جیسے جیسے بڑھتا گیا، لوگوں میں ایک طرح کا نظم اور عدل اور بھائی چارگی اور اخوت پیدا ہوتی گئی، ورنہ تو لوگ ایک دوسرے کی جانوں کے ایسے دشمن تھے کہ نسل در نسل یہ دشمنی چلتی تھی۔ چلیے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ ڈاکٹر فریدہ اختر صاحبہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری تقریر کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن اور شانتی کے پیغمبر۔ آپ دیکھیے کہ اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے اور پیغمبر اسلام پیغمبر امن و اسلام ہے۔ اسلام سب سے پہلے فرد کی ضمیر میں امن و سلامتی برپا کرتا ہے، پھر خاندانی دائرے میں، پھر امت و قوم کے اندر، اور سب سے آخر میں مختلف قوموں اور ملتوں کے اندر اسے برپا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے اس آخری منزل تک پہنچنے کے لیے وہ ایک لمبا راستہ طے کرتا ہے، اور اس راستے میں وہ ضمیر کی سلامتی سے گھر کی سلامتی تک، پھر معاشرے کی سلامتی تک، اور آخر میں سارے جہاں کی سلامتی کی منزل تک سفر کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت حالات کیا تھے؟ جہالتوں کا دور ہے، انسانی قدریں ناپید ہیں، انسان ذات و گروہ میں تقسیم در تقسیم ہے، نسلی تفاخر لسانی تعصب عروج پر ہے، ان سب کے طفیل کہیں پانی پلانے پر جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار، ان میں یوں ہی روز چلتی تھی تلوار، ان میں ظلم و جبر کے اندھیروں میں بھٹکتی اور امن کی متراشی دنیا میں رحمت خداوندی کو جوش آیا اور انسانوں کو صبر سے نجات دلانے اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کا فیصلہ ہوا، اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور اعلان کر دیا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بحیثیت قائد جو ہے وہ ایک بہت بہترین نمونہ تھی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کمال درجے کے تھے، اور انہی اوصاف کاملہ کے سبب آپ پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہے نا، اور یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کس طرح جو ہے وہ اپنی قوم کو اور اپنے عرب کی دنیا کو اور پھر جو ہے وہ عرب کے باہر کے دنیا کو کس طرح امن اور شانتی کا پیغام دیا. آئیے ہم دیکھتے ہیں. اور آپ کو یہ میں بتاتی چلوں کہ سرور کائنات سے ہمیں اندھی محبت اور عقیدت تو ہے، لیکن جو بات میں کہنے جا رہی ہوں وہ محض اندھی عقیدت کا نتیجہ نہیں بلکہ عین حقیقت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے مرض کی بالکل صحیح تشخیص کی اور اس کا حل بتایا کہ لوگوں، تم میں کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی اجمی نہیں، تم سب کے سب ایک آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے بھائی ہو. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ فساد کی جڑ یہ تقسیم در تقسیم ہے، بے بنیاد فخر اور ایک دوسرے سے نفرت ہے. آپ نے انتھک محنت اور کوشش کے ذریعے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جہاں عدل و انصاف کا دورہ تھا، لوگ دوسرے سے محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے سے قربت رکھتے تھے. آپ کے اس مثالی معاشرے نے رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا کہ اگر امن کی حسین منزل کو پانا ہے تو عدل و انصاف کے شاہراہ سے گزرنا ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں ہر عہد میں فتنہ جو عناصر ضرور موجود رہتے ہیں، جو اپنی شرپسند طبیعتوں کے ذریعے انسان کا سکون غارت کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں سے نمٹنے کے لیے آپ نے اپنی امت کو امت وسط ٹھہرایا، جو ایک طرف تو برائی سے روکنے کا فرض ادا کرے اور دوسری جانب جہاد اور قتال کی تعلیم دی اور بحیثیت مجموعی ان کے شر و فساد سے بچایا. امن عالم کی نام نہاد ٹھیکیدار کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈنمارک میں جو ہے وہ بم نعوذ باللہ باندھ کر جو ہے وہ ان کو بتایا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ امن عالم کے نام نہاد ٹھیکیدار کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں محبت و جنگ میں سب کچھ جائز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ کرنے کی ایک تو وجہ اور دوسرے حدود بھی متعین کی ہے. جنگ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر سرکشی اور فساد پھیلے، اگر لوگ ایک دوسرے کا حق ادا نہ کرے، لوگ ایک دوسرے کی کا خیال نہ رکھے، ایک دوسرے پر زیادتی نہ رکھے، تب جنگ کی جائے. اور جنگ کرنے پر بھی اس کی حدود متعین ہے اور حکم دیا ہے کہ کسی کی فصلوں کو تباہ مت کرنا، آبادیوں کو نظر آتش مت کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا اور صرف وہ جو مقابلے پر آئے اس پر تلوار اٹھانا. یہ دنیا امن کو ترس رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ خود نام نہاد ٹھیکیدار ہیں جو ایک طرف کیا کرتے ہیں کہ خود گولہ بارود تیار کرتے ہیں اور دوسری طرف جنگ کی آگ جلاتے ہیں، جو ایک شخص کے نام پر افغانستان کو آگ کا ڈھیر بنا دیتے ہیں، ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ کر کے عراق کو خون میں نہلاتے ہیں. امن کے دعوے داروں کو کشمیر میں اپنے بھائیوں کا لہو بہتا دکھائی نہیں دیتا، اپنے موہروں کے ہاتھوں بنگلہ دیش اور مصر میں انسانیت کی تذلیل دکھائی نہیں دیتی، اپنے لے پالک کے ہاتھوں فلسطین اور غزہ کے بچوں کی لاشیں دکھائی نہیں دیتی. امن عالم کے حقیقی پیغام کی وہی ذات ہے جو پیام دیتی ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ مظلوم ہو یا نہ ظالم، یعنی انصر اخاک ظالمن او مظلوم ہونے کی صورت میں اس کی داد رسی کرنے اور ظالم ہونے کی صورت میں اس کے ہاتھ پکڑنے کا سبق دیتی ہے. رہتی دنیا تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. جس طرح اللہ سب کا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رحمت ہے. امن و شانتی کا پیغام انسانیت کے نام پر لے کر اطمینان اور سکون، امن و شانتی، چین اور قرار، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی تلاش ہر انسان کو رہتی ہے. اور یہ فضا کیسے ہموار ہو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ انسان کی زندگی میں کیسے آئے، نفرت اور عداوت اور جبر و تشدد، غضب اور استحصال کا خاتمہ کیسے سماج سے ہو، معاشرے سے یہ ساری چیزیں کیسے ختم ہو جائے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے. اگر ہم امن و سکون کا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کہا؟ سب سے پہلے جس کا جو حق ہے اسے اس کا حق دیا جائے. اگر سماج کو بے چینی سے نجات دینا ہو تو جب تک ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے سماج میں امن و شانتی کا قیام ہو نہیں سکتا. جس کا جو حق ہے اگر اسے وہ حق نہ دیا جائے تو امن کی فضا قائم نہیں ہو سکتی. پوری دنیا گلوبل ولیج ہے، بلکہ ایک گھر ہے اور گھر کی چہار دیواری میں سارے لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حقداروں کو حق دلانے کی تلقین کی. ایک سے ایک عدل کے کام کرنے والے ہیں، لیکن جنہوں نے عدل قائم کیا وہ کہیں نہ کہیں چوک گئے. آپ دیکھیے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ زندگی بچپن سے لے کر نبوت کے بعد تک
63 ایئرس تک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی خود بھی پرامن تھی اور آپ نے ویسا ہی عملی طور پر جو ہے امن قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی اور ایک ایسا مثالی معاشرہ کر کے بتایا جو نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کسی دنیا نے دیکھا۔ آپ دیکھیے کہ ارسطو کیا کہتا ہے، ارسطو کہتا ہے کہ ہاں غلام جو ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں نا، لیکن پھر ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف جاندار مشین کی طرح ہوتا ہے، وہ انسان کی طرح کوئی بھی خواہشات نہیں رکھ سکتے، ان کے ساتھ کوئی بھی سا سلوک کرو ویسا اس سے کوئی حل نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ کھولی تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو ہے وہ انسانوں کو غلام اور باندھی بنا دیا گیا تھا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے کہ آپ نے جو ہے وہ غلام کو جو ہے سب سے پہلے انسان سمجھنا، پھر کیا کہا کہ اس کے ہاتھ تو بہترین سلوک کرو، جیسا کھاؤ ویسا کھلاؤ، جیسا پہنو ویسا پہناؤ، ایسے کام کا مخالف نہ بناؤ جسے وہ نہ کر سکے۔ آپ نے اونچ نیچ کو صحیح کرنے کے بعد آزادی اور غلامی دو حصوں کو ایک بنا دیا ہے نا۔ بہت سارے مواقع غلاموں کو آزاد کرنے کے دیے ہیں، کہا زہار کر لے تو غلام آزاد کر لے، قسم کا کفارہ ادا کرے تو غلام آزاد کر لے، بہت ساری سزائیں جن کا کفارہ بھی کیا کہا غلام آزاد کیا جائے، ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر کے جب آئے ہیں اور مکہ میں تشریف لا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بہت سارے بڑے بڑے صحابہ، ابو بکر تھے، عمر تھے اور بہت سارے انصار اور مہاجرین کی جماعت تھی، لیکن آپ نے غلام یعنی کون جو ہے وہ حضرت بلال حبشی کو کعبہ کی چھت پر چڑھا کر اذان دلوائی۔ امیجن کیسا یہ معاملہ ہے۔ یہ آج میگنا کارٹا کی بات کرتے ہیں، آج یہ ہے جو آج یہ بات کرتے ہیں کہ بلیک لائف میٹرز یا پھر جو ہے وہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے حبشی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یعنی آپ دیکھیں یہاں تک کہ آپ نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر ان سے اذان دلوائی، حالانکہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ اور پھر ایک بار یہ ہوا کہ حضرت بلال نے آپ سے شکایت کی کہ ابو ذر غفاری جو ہے وہ مجھے کالی ماں کا کالا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور صحابی کو بلا کر کیا کہا کہ تم میں ابھی تک جاہلیت کی بو آتی ہے، تم یہ کیوں بھول گئے، کسی کالے پر کسی گورے کو فضیلت نہیں۔ ایسے ہی جس زمانے میں آپ پیدا ہوئے اس وقت بیٹی ہونا جو ہے وہ آر سمجھا جاتا تھا، بیٹی والا باپ ظلم اور ستم کا سرچشمہ بن کر اسے درگور کر دیتا۔ آپ نے تعلیم دی، آپ نے کیا تعلیم دی؟ سب سے پہلے عورت کو زندہ رکھنے کا حق دیا، اور زندہ رہنے کے بعد پھر یہ کہا کہ جب کوئی بیٹی کی پرورش کرے اور تربیت کرے اور اس کا نکاح کر دے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، ہے نا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ابھی تک یعنی کچھ انگریزوں کے زمانے تک ستی کی رسم تھی کہ وہ شوہر مر جاتا تو وہ اسے ساتھ بھی جلا دیا جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عورت کی حیثیت سے جو حقوق دیے وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ بہت سارے انسانی تاریخ میں رہبر ملتے ہیں، ریفارمر ملتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ملتا۔ اسی لیے آپ دیکھیے دی 100 میں مائیکل ہارٹ جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلا نمبر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں اور روحانی حیثیت سے بہت آگے بلکہ سب سے آگے نظر آتے ہیں، ہے نا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو کچھ آپ نے کیا اس کی آئینہ دار ہے۔ آپ کے آبا و اجداد کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کیا وہ داعیانہ کردار جس کی وجہ سے ساری دنیا امن کا گہوارہ بن گئی؟ اگر آج بین الاقوامی سطح پر سوال کیا جائے کہ کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو کہا جاتا ہے کہ امن کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن اور حدیث اور تاریخ کی روشنی میں ہمیں دیکھنے کی کوشش کرنی ہوگی کہ جب ظلم پھیلا ہے نا تو کس قسم کے لوگ جو ہے وہ دنیا میں آئے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اللہ کے رسول آخری رسول بن کر آئے جنہوں نے 23 سالہ زندگی میں امن کو قائم کر کے دکھایا۔ ایسا امن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے پوچھا کہ کب سمجھے کہ امن قائم ہو گیا؟ تو آپ نے کیا کہا کہ جب حضر الموت سے ثنا تک کوئی عورت جو ہے وہ سکے اچھالتے ہوئے سفر کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور بے شک ایسا معاشرہ جو ہے وہ قائم کر کے دکھایا۔ آج بھی اگر انسان جو ہے وہ یہ چاہے تو ایسا امن جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے۔ آپ دیکھیے کیا انسان چاہتا ہے انفرادی طور پر کہ وہ کوئی اس کو
बुराई ना करे, कोई बदगुमानी ना हो, हलाल रिस्क कमाए, माल भी महफूज हो, जान भी महफूज हो, इज्जत भी महफूज हो, आबरू भी महफूज हो। और अल्लाह ताला ने क्या कानून बनाया, आप सूरह हुजरात उठा कर देखिए कि किसी की गीबत ना करे, कोई जो है वो किसी पर जो है वो किसी के माल को ना हड़पे, किसी के ऊपर ज़्यादती ना करे, किसी के साथ बदगुमानी ना करे, क्योंकि बदगुमानी जो है वो क्या है, गुनाह है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि जब इंसान के तुम्हारे माल और तुम्हारे जान जो है वो क्या है, महफूज है ना। फिर क्या कहा, अल-गीबत अशद्दु मिन ज़िना, कि गीबत जो है वो ज़िना से भी ज़्यादा सख्त जुर्म है ना। फिर क्या फरमाया कि लोगों के माल, आबरू और जान को अमान और हिफाजत का हुक्म दिया कि इनकी हिफाजत की जाए, इनका जो है वो ख्याल रखा जाए। फिर आप देखिए कि बच्चों के हवाले से, बीवी के हवाले से, खादिमों के हवाले से इस कदर करम फरमाया कि आपसे पूछा जाने लगा कि खादिम को कितनी बार माफ़ करना चाहिए। आपने कहा 70 मरतबा माफ़ करना चाहिए। किस हद तक आपने जो है वो कमज़ोरों का मान दी है। एक सहाबी दुर्रा उठा रहे हैं और अपने ग़ुलाम पर चढ़ा रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल वहाँ से गुजरते और कहते हैं कि याद रखो तुम भी किसी के ग़ुलाम हो, तुमसे भी ख़ताएँ होती हैं। किस तरह ज़मीन पर गरीब और कमज़ोरों को कुचला जा रहा था, आपने कानून बनाया, कमज़ोरों की रियायत और मदद करने का हुक्म अता फरमाया। सिचुएशन ये हुई कि माशरे से ग़ुलामी की रस्म ही को ख़त्म कर दिया, है ना। पहले कैसा था, खादिम को साथ नहीं बिठाते थे, उसे इंसान ही नहीं समझते, लेकिन आपने कहा कि किस तरह जो है वो खादिमों के साथ जो है वो अपने भाइयों जैसा सुलूक करो, है ना। फिर आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर गोशे में सबसे ज़्यादा आपने जिनकी मदद की वो उस वक्त कमज़ोर थे, उस वक्त बच्चे थे, गरीब थे, खादिम थे। और उसके बाद जाकर जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस तरह ऊंचा उठाया कि दुनिया हैरान रह गई, है ना। यहाँ तक कि आप देखते हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद हज़रत उमर खलीफा जब बने और बैतुल मक़दस की चाबियाँ लेने का वक्त आया, तो किस तरह वो मामला था अपने खादिम के साथ कि वो सफ़र कर रहे हैं और कभी खुद घोड़े पर सवार हैं और कभी जो है वो खादिम घोड़े पर सवार है। और फिर जब वो पहुँच रहे बैतुल मक़दस के करीब और दुनिया ने देखा कि आपका खादिम घोड़े पर सवार है और हज़रत अमीरुल मोमिनीन जो है वो घोड़े की नकेल पकड़े हुए आ रहे हैं, तो ये वो मामला था कि ऐसा निज़ाम अल्लाह के रसूल ने कायम कर गए। किस तरह खादिम सवारी पर चलता हुआ दिखा देता है ना। फिर आप देखिए कि बच्चियों के हवाले से आपने कैसी तालीम दी। आज सोसाइटी के अंदर भी जो है वो लोग जो है ये कहते हैं बच्चे पढ़ाओ, बच्ची बचाओ, लेकिन आज भी कोई रेप के केसेस कम नहीं होते। किस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों की तालीम और तरबियत और उनकी इफ़्फ़त की हिफाजत की ज़िम्मेदारी जो है वो उनके घर वालों को दी, और ये कहा कि यतीम बच्चों को जो है वो अपने घर में पाल लो, रिश्तेदारों के यहाँ जो है वो पाल लो, और उनको तरगीब दिलाए कि इस वो घर सबसे बेहतरीन घर है जहाँ यतीम बच्चा फैलता है। इससे क्या होता है कि यतीम बच्चों के अंदर डिप्रेशन नहीं आता, वो अदम तहफ़्फ़ुज़ महफूज नहीं करते, और इस तरह जो है वो क्या हो रहे हैं कि यतीम बच्चे अपने ही माशरे में जम हो रहे हैं और उनकी हैसियत भी बढ़ती है ना। आप देखिए कि किस तरह जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी, जब हालांकि वो दुश्मन थे लोग उनके, लेकिन फिर भी उन्हें सादिक और अमीन कहते थे, अपने अपने माल के जो है वो अमानत के तौर पर आपके पास रखवाते थे। आप मक्का से हिजरत करके जा रहे हैं, चाहते तो सब कुछ लेकर चले जाते या यूं ही चले जाते, लेकिन आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को पीछे रखा कि फला फला का माल देकर आना। दुश्मनों से ऐसा सलूक करने वाला कोई पैदा अगर हुआ है तो मोहम्मद अरबी है ना। आज आप देखिए कैदियों को सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम गुआंतानामो बे और दूसरे जो है वो जो कैद खाने वहाँ पर किस तरह जो है वो इंसानियत से गिरा हुआ सलूक किया जाता है। और ये लोग कहते हैं कि अच्छा बांदी को जो है वो तुम उसको ऐसे ही रख सकते हो, बगैर शादी के रख सकते हो। आप देखिए कि बांदी को बगैर शादी के रखने का क्या मामला है। आप देखिए कि पाउस है ना, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, अगर वो हैं तो उसमें अगर औरतें हैं तो उनको क्या किया जाए, या तो फिर इस तरह है रखा जाए कि उनको जो है वो एक जेल में रखा जाए और उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए। लेकिन फिर होगा क्या, होगा ये कि औरतें जो हैं वो अपनी नेचुरल ज़रूरत पूरा करने के लिए या तो क्या हो जाएंगी, या तो वो फाहिश काम करेंगी, या फिर किसी की दाश्ता हो जाएंगी, या फिर जो है वो क्या हो जाएंगी कि वो नाजायज़ बच्चे पैदा करने की जो है वो मुर्तकिब हो सकती हैं। अल्लाह के रसूल ने बांदियों को क्या किया कि सहाबियों में जो है वो बांट दिया था कि वो क्या करें, उन्हें अपने घर की जीनत बनाए और फिर उनके साथ जो है वो उनके साथ रिलेशनशिप कायम करे, और फिर
پھر یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ سیفٹی فراہم کی. اس طرح جو ہے وہ باندیوں کو معاشرے میں ضم کر دیا, اور اس طرح پاؤز یعنی جو پرزنرز آف وار کا جو ہے وہ بہت بڑا معاشی بوجھ اگر جو پڑنے والا تھا وہ بوجھ بھی کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. تو کس طرح جو ہے یہ معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے والا کام ہے, اور کس طرح آپ نے جو ہے وہ قیدیوں کو آسانی فرمائی کہ قیدی اگر تکلیف میں ہیں, پریشان ہیں, تو آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, ان کو جو ہے وہ فدیہ دے کر معاف کر دیتے ہیں, یا ان کے ہاتھ کی کہنا چاہیے وہ زنجیر ہے اس کو ڈھیلا کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر وقت ہر بار جو ہے وہ دوسروں کو کے لیے جو ہے وہ ترجیح دیتے نظر آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے جو ہے وہ بدلہ نہیں لیا, اور یہی جو ہے وہ حکم اپنے صحابہ کو, اپنی قوم کو, اپنے ملت کو اور معاشرے پر دیا. اور آپ دیکھیے کہ میکسیمم یعنی بہت زیادہ اگر ایسی ضرورت پڑی کہ جو فتنہ جو عناصر ہیں ان سے نپٹنا ہے, تب جا کر جو ہے یہ کہا کہ پھر جو ہے وہ جہاد اور قتال کیا جائے, اور وہ بھی اس لیے تاکہ ان کے شر و فساد سے جو ہے وہ امن کو عالم کو جو ہے وہ بچایا جائے اور امن قائم کیا جائے. آپ دیکھیے کہ یہ بات کیوں ہے, یعنی یہ لوگ جو ہے وہ جہاد و قتال اور جو ہے وہ تلوار سے اسلام پھیلا, لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح یہ لوگ, میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ چھوٹے چھوٹے سے ریزنز کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ملک تباہ کر ڈالے. ہیروشیما اور ناگاساکی کی جو ہے وہ بات آپ سے چھپی بھی نہیں ہے. تو یہ کس بیس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں گستاخی کرتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اس کے لیے ہم کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کا عملی نمونہ بن جائے, تب جا کر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت, شان شاہدیت, شان مبشریت اور شان نذیریت اور شان امنیت کا جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں گے, اور پھر جا کر ہم حق ادا کریں گے, تاکہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم جائیں اور جام کوثر جب پلانے کی باری ہو, تو ہم یہ کم سے کم یہ کہہ سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ساتھ اپنی محبت کا حق ادا کرنے کی کچھ تو کوشش کی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر فریدہ صاحبہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہماری آخری تقریر ہے یہ, اس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ ساجدہ پروین صاحبہ کو, اور یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کے شعبہ خواتین کی سیکریٹری ہیں, اور ان کی تقریر کا عنوان ہے داعیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو بہت بڑے مبلغ تھے, جنہوں نے اسلام کو اتنا پھیلایا, اتنا پوری دنیا میں اسلام پھیلتا چلا گیا. اس عنوان پر روشنی ڈالیں گی محترمہ ساجدہ پروین صاحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید. نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین, السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. کروڑوں درود و سلام ہو انبیاء کرام اجمعین پر, اور خصوصاً خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اما بعد, اللہ رب العزت ہمارے خالق حقیقی ہے, اور ہم پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں, جن میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہماری دنیا و آخرت کی ہر قسم کی اصلاح و فلاح اور نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا ایک مقدس اور پاکیزہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا, جو کہ ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کے برگزیدہ انبیاء کی آخری کڑی ہے, اور آسلم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت اور رسالت ہی ختم نہیں کر دی, بلکہ پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جو بہترین نظام زندگی اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر قیامت تک کے لیے ہو سکتا تھا, وہ نظام زندگی اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کے ذریعے اپنی کامل اور اکمل ترین شکل میں دے دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے,
अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और अपनी नियामत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें भेजा है गवाह बनाकर, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर, अल्लाह की इजाज़त से इसकी तरफ दावत देने वाला बनाकर और रोशन चिराग बनाकर। बशारत दे दो इन लोगों को जो ईमान लाए हैं कि इनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल है। मोहतरम ख़वातीन, रसूल कसम की ज़िंदगी का हर पहलू अपनी जगह काबिल तकलीद है, मगर यहाँ आसलम की हयात मुबारका के चंद एक पहलुओं का जायज़ा बहैसियत दाई के बयान करना चाहूँगी। मैं अपनी बात को इस रिवायत से आगे बढ़ाना चाहूँगी जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाइयाना ज़िंदगी की जवाबदेही का एहसास झलकता है। रिवायत में है कि मस्जिद नबवी में एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद से ये कहा कि अब्दुल्ला कुरान सुनाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को हैरत थी कि वह शख्सियत जिस पे कि अल्लाह तबारक तआला खुद कुरान नाजिल कर रहा था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी से कुरान करीम सुनने की ख्वाहिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान तो आप पर नाजिल होता है, मैं आपको कुरान सुनाऊं? अल्लाह के रसूल फरमाया कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि अपने अलावा किसी और से ये कुरान सुनूं। अल्लाह के रसूल के सहाबी थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अकीदत, तकदीस बेमिसाल है। यहाँ तो सिर्फ कुरान सुनाने के लिए कहा जा रहा था। चुनाचे उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू फरमाई और कहते हैं कि मैं कुरान पढ़ते पढ़ते सूरह निसा की इस आयत पर पहुंचा जिसका तर्जुमा यह है कि इस दिन इनका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे और तुमको इन लोगों पर गवाह बनाकर खड़ा करेंगे। जब अब्दुल्ला बिन मसूद सूरह निसा की इस आयत पर पहुंचे तो वहाँ अल्लाह के रसूल ने भराई आवाज़ में उन्हें रोक दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने अल्लाह के रसूल की तरफ देखा तो आसलम की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बहनों, ये मुकाम है आयत में जिसमें एक दाई की मसूलियत का तस्करा किया गया। यहाँ जो तस्वीर इस्लाम ने दिया है तो ऐसा नहीं है कि गैर इरादी तौर पर बगैर किसी मंसूबे के इंसान की तख्लीक कर दी गई है। उनके भेजे जाने का एक मकसद बताया गया है, उनकी जिम्मेदारियाँ बताई गई है, उनकी ड्यूटीज़ का वहाँ जिक्र किया गया है। मेरी बहनों, इस जिम्मेदारी और जवाबदेही का इतना गहरा और शदीद एहसास है कि जिसने अल्लाह के रसूल के दिल को पिघला दिया और आँखों को नमनाक कर दिया। ये जिम्मेदारी अल्लाह के बंदों के सामने सच्चाई और हक की गवाही देने की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी दावत की जिम्मेदारी है। ये शिद्दत इस एहसास का है कि एक दिन खुदा के सामने खड़ा होना होगा और खुदा मुझसे पूछेगा कि तुमने अपनी गवाही देने की जिम्मेदारी को कहाँ तक अदा किया। तो इस वक्त मैं क्या जवाब दूंगा? कुरान में भी अल्लाह तबारक तआला का इरशाद है, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नासी व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। और हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह और रसूल तुम पर गवाह। मेरी बहनों, इस मोहब्बत को देखिए जो अपने अल्लाह से है, इस खशियत को देखिए जो उसके सामने खड़े होने के एहसास से है, अल्लाह की मखलूक के लिए रहमत शफकत को देखिए जो कल्ब में मौजज़न है। मेरी बहनों, अल्लाह के कलाम पर कैसा यकीन है कि हल्की सी फवार के चंद कतरे बरसे और ऐसा तमोज उठा कि सारी मोहब्बत व खशियत और रहमत आँखों में सिमट कर आया और रवा हो गई। मेरी बहनों, जो दावत अल्लाह के रसूल लाए थे, जिस दावत को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे,
ये वही दावत थी जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुन नबी रसूल करम तक पहुँचती है। अगर हम अंबियाई सीरत का मुताला करें तो इस बात की रहनुमाई मिलती है कि सबसे ज़्यादा अहम काम अंबिया के नज़दीक कोई रहा है तो सबसे अजीम सुन्नत यही रही है कि वो अल्लाह के दीन की दावत अल्लाह के बंदों तक पहुँचाते रहे, भटकी हुई गुमराह इंसानियत को वो अल्लाह के जिलों में लाते रहे, अल्लाह से जोड़ते रहने की कोशिश करते रहे। इस कोशिश में उनकी संजीदगी किस दर्जा है हम जानते हैं। अल्लाह के रसूल को अल्लाह तबारक तआला ने ताकीदन फरमाया कि ए रसूल सल्लम, जो हक़ तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया उसकी तबलीग करो। अगर आपने ऐसा न किया तो अपना रिसालत का फ़र्ज़ अदा न किया। चुनाचे अपने मनसब की संगीनी के एहसास ने आसलम को हमतन दावत बना दिया था। आसलम की रातों की नींद उड़ गई थी, आसलम का सुकून ख़त्म हो गया था। हर वक्त ये लकन तड़पाए रखती थी कि खुदा से भूली हुई इस दुनिया को आसलम किस तरह खुदा याद दिलाए। ये लोग सच्चाई की राह से भटक गए हैं, इन्हें किस तरह हक़ की राह दिखलाए। आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद अपने अंजाम से बेखबर है, इसे किसी न किसी तरीके से इसके अंजाम से ख़बरदार कर दे। और जो लोग हिलाकत की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी तदबीर से उनको हिलाकत से बचा दे। इस मकसद के लिए आसलम ने सारी कुव्वत सर्फ कर दी और लोगों के दिल में उतारने के लिए पूरी सलाहियत लगा दी। उन्हें खुदा से जोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश और तदबीरें की। इस मामले में आसलम की संजीदगी को देखी। किसी मौके से सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम, क्या बात है कि आप वक्त से पहले बूढ़े होते नजर आते हैं। और उसके जवाब में दाई के उस सोज ने इसका इजहार किया था कि मेरी और लोगों की मिसाल इस शख्स किसी है जिसने आग जलाई रोशनी के लिए और परवाने हैं कि उस पर टूटे पड़ते हैं जल जाने के लिए। वो कोशिश करता है कि किसी तरह ये आग से बचे, मगर परवाने इसकी एक नहीं चलने देते। ऐसा ही हाल मेरा है कि मैं लोगों को दामन पकड़ पकड़ कर खींच रहा हूँ और वह है कि आग में गिरे पड़ते हैं मेरी बहनों। यानी ये एहसास कि जो लोग अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को नहीं जोड़ते, इस दीन इस दावत को इख्तियार नहीं करते, इससे एराज करते हैं, उनका सिला बहुत भयानक बहुत ख़तरनाक है। लोग आग के गड़े में गिरना चाहते हैं और आसलम उन परवानों को जो नहीं जानते कि उनका सिला फिर ऐसा भयानक अंजाम होगा, उनको बचाने की फ़िक्र में वक्त से पहले पूरे होते। लोगों को जहन्नम की आग से बचाने की धुन में आसलम ने कोई जगह न छोड़ी जहाँ हक़ का पैगाम न सुनाया हो। मक्का और ताइफ की गलियों से लेकर मीना और इरफात के मैदानों तक, अजीज़ व रिश्तेदारों से लेकर जज़ीरतुल अरब से हज के लिए आए हुए ग्रोहों और कबीले तक को सिरात मुस्तकीम की तरफ बुलाया। खुतूत और सहाबा के वफूद के ज़रिए इस दौर की तरक्की याफ्ता और मुतमद्दन ममालिक में इस्लाम का पैगाम पहुँचाया। करीब के रिश्तेदार और ख़ास अहबाब, गाँव और शहर के लोग, मक्का के अतराफ़ व जवानिब के कबीले, अरब के जुमला हस्सिस व कबाइल, दुनिया की जुमला मुतमद्दना अक़वाम और जुमला मशहूर मज़ाहिब, इन मरातिब से खूब अंदाज़ा होता है कि इस गैर तरक्की याफ्ता दौर में भी आसलम ने किस अंदाज में दावत हक़ का काम किया। दाई आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का आगाज़ अपने घर और करीबी दोस्तों ही से किया, फिर साबिक़ुल अव्वलून, फिर आसलम को दावत का एलानिया तबलीग का हुक्म हुआ। या अय्युहल मुदस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर, कि ए ओढ़ लपेट कर लेटने वाले, उठो, खड़े हो जाओ और आगाह कर दो और अपने रबी की बड़ाई बयान करो। आसलम ने कोई सफ़र पर चढ़कर दावत हक़ दी। हर मोहल्ला और गली कूचे में पहुंचकर तौहीद की खूबियाँ बयान की। मुख्तलिफ कबाइल की तरफ दावत का पैगाम लेकर सफ़र किया। ये फ़िक्र आसलम को इस दर्जा दामनगिर थी
کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کی سرگرمیوں اور دشمنوں کی ایذا رسانی سے چور ہو کر رات کو تھکے ماندے گھر واپس آئے. لیٹنے کے لیے کپڑے اتارے ہی تھے کہ اتنے میں خبر ملی کہ مکہ سے چند میل دور ایک پہاڑی کے دامن میں ایک قافلہ آ کر ٹھہرا ہے. فوراً اٹھ کھڑے ہوئے. گھر کے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن بھر کی مشقت سے آپ تھکے ہوئے ہیں، ذرا آرام کر لیں، قافلے والوں سے کل صبح جا کر مل لیں. اسلم نے ان لوگوں کے جواب میں فرمایا کیا معلوم کل کو مجھے موت آ جائے یا قافلہ راتوں رات کہیں چلا جائے اور اس صورت میں میرا کام نامکمل رہ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا صبر تحمل تھے. وہ دشمنوں کی ایذا رسانیوں کو تحمل سے برداشت کرتے اور بدلے میں ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے کہ بھٹکے ہوئے راہ راستے پر آ جائیں. اس کی مثال طائف کا وہ سفر اور وہ باغ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھک کر پناہ لی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا. طائف کے عمرہ اور صاحب اقتدار سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، دعوت کو یوں ہی بھپتیوں میں اڑا دیا. اور اتنا ہی نہیں کیا بلکہ شہر کے گنڈوں و بدماشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے سر بازار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور پتھر مارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، جسم مبارک سے اتنا خون بہا کہ جوتی مبارک خون سے تر ہو گئی، مگر ظالم برابر پتھر مارتے اور گالیاں دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں جا کر پناہ لی. زید رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھی تھے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بد دعا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید میں ان لوگوں کے لیے بد دعا کیوں کروں؟ اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں ضرور خدا پر ایمان لائیں گی. طائف کے سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی راہ لیتے ہیں تو جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، اسے حکم دیجیے کہ یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے تاکہ جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیا وہ پس کر رہ جائیں. لیکن وہی تاریخ جس نے قوم نوح کے طوفان، قوم عاد کی آندھی، قوم سمود کی چنگھاڑ اور کڑک، قوم لوط کی پتھروں کی بارش اور موسیٰ کے دریا کے واقعات کو ریکارڈ کیا، اسی تاریخ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب بھی محفوظ رکھا ہے کہ پہاڑوں کے فرشتے سے فرمایا جا رہا ہے کہ میں مایوس نہیں ہوں کہ ان کی پشتوں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہ بنائے. عزیز بہن، سب سے بڑھ کر فکر صرف یہ تھی کہ دل مسخر اور اپنے رب کے آگے جھک جائے. ایسے لوگ پیدا ہو کہ جو دعوت حق پر لبیک کہیں اور ساتھ آ جائیں. آج نہ ہو تو کل ہو، لیکن ہو ضرور. ایک طرف یہ دل سوزی، یہ درد، یہ انسانیت کی خیر خواہی، اور دوسری طرف شدت کی مخالفت، ہٹ دھرمی. یہی چیز آپ کے لیے سہانے رو بنی ہوئی تھی اور اس غم میں اسلم کی جان گھلی جا رہی تھی، حتیٰ کہ اسلم کی غلبہ غم کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار تسلی دی جا رہی تھی. علیک الا البلاغ، تمہارے ذمے صرف پہنچا دینا ہے. ما من حسابک علیہم من شیء، ان کے حساب ابد الملک کی ذمہ داری اسلم پر ہرگز نہیں. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، آپ کو ہم نے صرف انجام خیر کی خوشخبری دینے والا اور انجام بد سے خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. میری بہنوں، ان تسلیوں کے باوجود اسلم کا حال یہ ہے کہ خدا سے بھٹکے ہوئے نادانوں کے لیے گھلے جاتے ہیں. گمراہی سے بچانے اور ہدایت کی طرف بلانے کا شوق، تڑپ اور ولولہ اس حد تک بڑا ہوا ہے کہ اپنے چچا ابو طالب کو ان کے مرض الموت میں وفات کے وقت بھی مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حالت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے غم میں اپنی جان ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ اس کلام ہدایت پر ایمان نہ لائیں۔ اسلم کی دعوت کے عمل میں ایک ہی جذبہ، ایک ہی روح، ایک ہی خواہش نظر آتی ہے کہ مخاطب کسی طرح حق کی آواز سن لے اور اس کی صداقت کو تسلیم کر لے۔ محترم خواتین، داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے معاشرے پر جو سب سے بڑا وزن پڑتا تھا اللہ کے پیغام کے ساتھ، وہ کردار کا وہ عمل تھا جس کے متعلق روایت بھی ہمارے علم میں ہے کہ جب کسی نے ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو جواب میں یہی بات کہی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا قرآن تھے، مجسم قرآن تھے، قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے، اور اسلم کی بعثت کا مقصد بھی قرآن میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، اور آپ کا کردار جو بیان کیا گیا قرآن میں اسے بھی بطور حجت صفت کے لایا گیا کہ میں تمہارے درمیان اتنے سالوں رہا ہوں، اس سے متعلق بھی تمہاری رائے نہیں بن سکی کہ ایک شخص نے کبھی ذاتی منفعت کے لیے کوئی غلط بات نہیں کہی، تو اللہ کے نام سے وہ غلط بات کیسے منسوخ کر سکتا ہے؟ وہ معاشرہ بھی شاہد رہا جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برپا کیے گئے تھے۔ انہوں نے اس پیغام کا انکار کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا انکار نہیں کر سکے۔ وہ مواقع چاہے وہ بلندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صباح کا نعرہ لگانا اور پوچھنا کہ میرے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے، تو لوگوں نے گواہی دی کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی وہاں بھی گواہ بنے جب ان کے درمیان ہجر اسود کی تنصیب کا معاملہ آیا، تو اس وقت انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے کہ ایک منصف شخص ہمیں میسر آیا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر بیٹھے۔ اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس لیے روکتے ہیں، پیچھے چھوڑ جاتے ہیں کہ لوگوں کی امانتیں لوٹا دینا، تو جس کی جان کے در پہ ہے اس پہ اعتبار ہے۔ اس وقت یہ ہے کردار کا جس کام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مبعوث کیا، تو انہوں نے اس کردار کی سن بھی حاصل کی۔ عزیز سامعین، اسلم کے کردار وہ صحیح وہ جہد کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک وقت تھا کہ آپ اسلم نے تنہا کھڑے ہو کر ایک خدا کی پرستش کی دعوت دی تھی۔ یہ حجت الوداع کا وہ منظر تھا کہ آپ کے ساتھ کم از کم 1.5 لاکھ گردنیں خدا واحد کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ اس موقع پر آپ اسلم نے اپنی امت سے خطاب کیا تھا، اس بات کی گواہی لی تھی کہ اللہ کے احکام دین حق آپ نے پوری طرح پہنچا دیا اور رسالت و نبوت کا حق ادا کر دیا، اور ساتھ ہی یہ ہدایت کی تھی کہ ہر حاضر غائب تک اسے پہنچا دے۔ محترم سامعات، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسے اختیار کرے اور انسانیت کے سامنے اس دعوت کو پیش کرے۔ یہ دین جہاں سارے انسانوں کے لیے ہے، اس کا عین تقاضا یہ ہے کہ اس آب حیات کو لے کر ہم ساری انسانیت تک پہنچیں۔ اس کے لیے جو رغبت دلائی گئی ہے، تو اس کے لیے نہیں کہا گیا ہے کہ کوئی مسند عالم ہوگا یا اتنی سالوں کی محنت کرے گا اور اتنے کردار کی تعمیر کرے گا تب زبان کھول سکے گا۔ بلا شبہ ایک مومن کو، ایک داعی کو کردار کا حامل ہونا چاہیے، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث کے ٹکڑے سے کر سکتے ہیں جس میں یہ بات رغبت کے طور پر لائی گئی کہ یہ امت میں دعوت کی اسپرٹ اتنی عام ہونی چاہیے کہ جو شخص جہاں کہیں ہو اور جتنا کچھ جانتا ہو اتنا پیغام اس کو پہنچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر تم ایک بات جانتے ہو تو ایک بات کو پہنچاؤ، لیکن ہمارے درمیان اختلاف کا موضوع یہ ہوتا ہے
کہ یہ پیغام جو ساری انسانیت کے نام کہ انسانوں کے ہاتھوں میں دیا جا سکتا ہے، جو ملت میں کیفیت یہ ہو کہ نہ صرف دینے یا نہ دینے میں پس و پیش کرتی ہو، بلکہ آگے چل کر اشکال یہ ہو کہ آپ تو پہلے اپنے سماج کی اصلاح کر لیجیے۔ کوئی شخص، کوئی گروہ اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ عمر کی تمام کوشش کے باوجود وہ کامل ہو گیا ہو، اب اس میں اصلاح کی گنجائش باقی نہ رہی۔ لیکن اس طریقے سے جو مختلف خیالات پائے جاتے ہیں، جو دعوت میں مانے ہوتے ہیں، اس میں ہماری اپنی کیفیت کیا ہے؟ اپنی جگہ ہے۔ لیکن ہم اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ کریں یا قرآن کے دیگر مقامات سے گزرے تو ہم دیکھیں گے کہ سب سے اہم کام، سب سے اہم بات، سب سے اچھی بات اگر کوئی کہی گئی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوں گی؟ جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ سب سے اچھی بات اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ یہ دین کا پیغام جو انسانیت کے نام دیا جا سکتا ہے۔ اس پیغام کو چھپانے کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ اللہ کے دین کی دعوت اس تک پہنچے اور وہ ہے کہ اس دعوت کو پہنچانے کے بجائے چھپائے بیٹھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم عمل بالمعروف نہیں کرو گے، لوگوں کو بھلائی و سرور شناس نہیں کراؤ گے، اس کے نفاذ کے لیے کوشاں نہیں رہو گے، برائیوں سے متعارف نہیں کراؤ گے کہ اس سے لوگ باز رہے، نیز اس سے روک نہیں سکو گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم چاہے مسلمان رہتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ وہ حدیث تو ہمارے سامنے ہے، جس کا کپڑا حرام کا، کھانے حرام کا اور اس حرام کے ساتھ وہ دعائیں مانگے، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ لیکن ہمارا کھانا حلال کا، کپڑا حلال کا، لیکن فکر صحیح نہ ہو، پیغام کو لے کر پہنچتے نہ ہوں، اپنی امانت کا احساس نہ ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم دعائیں مانگیں اور اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ محترم خواتین، اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اس دعوت کو لے کر وہ پہنچے۔ ملت اگر اس کام کو انجام نہیں دیں گی تو اس کی حیثیت نہیں ہوگی۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اس دعوت کو پہنچانے کے ساتھ یہ تحفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم دعوت کا کام کرو گے تو تمہارا تحفظ انسانوں سے یہ ہمارے ذمہ ہے۔ دعوت بقا کا حل ہے، دعوت اس کی ضمانت ہے، اس میں امت کی عزت، عظمت، شوکت ہے، بلکہ یہی دعوت ہے جس نفرت کے ماحول کو حل کریں گے۔ اس دعوت کی کشش، وسعت اتنی ہے کہ آخرت میں فوقیت کا سامان کرتی ہے۔ اس دعوت کی وجہ سے اللہ کے رسول کی جھولی میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آئے، اس دعوت کے صلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اس دعوت کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے قریش مکہ کے سرداروں سے کہا تھا کہ تم تو یہ ایک قریش مکہ کی سرداری کی بات کرتے ہو، میں تمہیں اس ایک کلمے کے عوض میں عرب کی حکمرانی اور عجم کی بات گزاری دوں گا۔ میری بہنوں، حضور وسلم کی زندگی کے جہاں دوسرے پہلو ہمارے لیے واجب الاتباع ہیں، اس طرح اسلم کی داعیانہ زندگی بھی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی جدوجہد کے ہر مرحلے میں قدم قدم پر حضور وسلم کے اسوہ حسنہ سے رہنمائی طلب کریں اور اپنی زندگیوں کو اسلم کے عملی کردار کے سانچے میں ڈالیں اور اپنا طریقہ کار اس طریقہ کار کی روشنی میں وضع کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا اور جس پر چل کر ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس نے تاریخ اور تہذیب، تمدن کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ میری بہنوں، دین نصیب و خیر خواہی کا نام۔ آپ آج سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ علی الاعلیٰ کہا جائے کہ اے نوح انسانی، ہمیں تمہارے دکھوں، تمہاری الجھنوں اور مسائل کا بھرپور احساس ہے، ادراک ہے۔ تم نے ان کے حل کے لیے مختلف تدابیر و راستے اختیار کیے، انہوں نے تمہاری مشکلات و مسائل کو
دور کرنے کے بجائے ان میں اضافہ ہی کیا ہے۔ اب تمہارے پاس داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے پیغام کی شکل میں نسخہ کیمیا ہے۔ وہ نہ صرف تمہارے دکھوں کا مداوع کرے گا بلکہ تمہیں امن و چین، شانتی و سکون سے ہمکنار کر دینا۔ اگر تم نے اس پیغام حق کو قبول کر لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی سنواری، تبدیل کر لی، تو اس کے نتیجے میں تمہاری دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہدایت و توفیق ہمیں دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔